بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت میں مسلسل تیسری مرتبہ پرائم منسٹر کا حلف اٹھانے والے نریندر مودی ایک جنونی ہندو ہیں۔ انڈیا کی تاریخ میں پنڈت جواہر لال نہرو کے بعد یہ دوسرے وزیر اعظم ہیں جو کہ مسلسل تیسری بار وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی 17 ستمبر سن 1950 کو شمالی گجرات کے ایک قصبے بہت نگر میں پیدا ہوئے۔ یہ ٹوٹل 6 بہن بھائی ہیں جن میں سے نریندر مودی تیسرے نمبر پر ہیں۔ ان کے والد ایک مقامی ریلوے اسٹیشن کے نزدیک چائے کا ایک کھوکھا لگاتے تھے۔ نریندر مودی بچپن میں ہی ایک ہندو انتہا پسند تنظیم RSS راشٹرا سویم سوک سنگھ کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ انہوں نے بھارتی گجرات یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ تقریباً 18 برس کی عمر میں انہوں نے شادی کی۔ سن 1987 میں وہ پہلی بار گجرات میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری بنے۔ سن 1995 میں انہیں BJP کا مرکزی سیکرٹری بنا دیا گیا اور پھر 3 سال کے بعد اپنی کارکردگی کی بنیاد پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری بن گئے۔ ان کے چیف منسٹر گجرات بننے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سن 2001 میں بوجھ زلزلے میں وہاں پر بہت ساری تباہی ہوئی، بہت سی قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا، جس کے بعد وہاں کی حکومت کو بحالی کا کام کرنا تھا۔ اس وقت گجرات کے چیف منسٹر کینو بھائی پٹیل تھے جو کہ اس وقت امدادی کارروائیوں میں کوئی بہتر کارکردگی نہ دکھا سکے، جس کی وجہ سے پارٹی نے ان کو ہٹا کر نریندر مودی کو وہاں کا چیف منسٹر لگا دیا۔ پھر سن 2014 تک نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ رہے۔ سن 2014 کے بعد وہ بھارت کے پرائم منسٹر بن گئے۔ پھر 2019 میں جب دوبارہ الیکشن کا میدان سجا تو ان کی پارٹی نے 303 سیٹیں حاصل کی اور دوبارہ نریندر مودی ہی اپنی پارٹی BJP سے وزیر اعظم کے امیدوار ٹھہرے۔ پھر اب سن 2024 کے حالیہ الیکشن میں ایک بار پھر وہ پرائم منسٹر بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ کہ اس دفعہ ان کی پارٹی اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ اس دفعہ ان کے پاس 240 سیٹیں ہیں اور کسی بھی پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے 272 سیٹیں درکار ہوتی ہیں۔ اس سے اس دفعہ BJP حکومت کو بنانے کے لیے اپنے اتحادیوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب مودی حکومت ایک کمزور حکومت ہوگی اور اتحادیوں کو ان کی من پسند وزارتیں بھی دینا پڑیں گی۔ نریندر مودی کے پچھلے دور حکومت کا اگر جائزہ لیں تو اس میں کچھ مثبت اور کچھ منفی پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں ٹیکس اصلاحات کی، کالے دھن کو ختم کرنے کے لیے کرنسی بدل ڈالی، چین اور امریکہ سے تعلقات بہتر کیے، بیرونی سرمایہ کاری لانے میں بھی کامیاب ٹھہرے۔ دوسری طرف ان کے دور حکومت میں فرقہ واریت نے فروغ پایا، اقلیتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، گائے کے ذبح کرنے پر پابندی لگائی گئی، مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کی گئی، وہاں کے نوجوانوں کو معذور کیا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا۔ اپنی حالیہ الیکشن کمپین کے دوران بھی مودی فرقہ واریت کو فروغ دیتے ہوئے نظر آئے، جبکہ دوسری طرف کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیاں اپنے مخصوص ایجنڈے تک ہی محدود رہیں۔